بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر صداقت ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، انڈیا اور چائنا کے حالات کے بارے میں آج آپ کو انتہائی اہم چند خبریں دینی ہیں. چائنا نے لداخ پہ حملہ کر کے انڈین آرمی اور انڈین آرمی کا جو پول ہے وہ کھول دیا ہے. مودی گورنمنٹ نے جو نعرہ لگایا تھا اور اس کی جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں جنہوں نے کشمیر میں جو قیامت برپا کی ہوئی تھی اور وہ دعوے کر رہا تھا کہ میں چلا ہوں سپر پاور بننے، اور اس میں اشیر بات حاصل تھی اس کو امریکہ کی. اس کے بڑے اچھے ریلیشن چل رہے تھے ایران کے ساتھ اور آپس میں گہری ان کی وہ چھنتی تھی. لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ چائنا نے وہ سارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور کر دیے. چائنا نے نہ صرف لداخ پہ قبضہ کیا بلکہ بڑی بے رحمی کے ساتھ انڈین آرمی کے آفیسرز کو اور اس کے جوانوں کو نشانہ بنایا اور کافی ایریا جو ہے اندر تک آ کے انڈیا میں اس نے اپنا پورا قبضہ جما لیا ہے. انڈیا جو شروع میں کہتا رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ میں نبٹ لوں گا اور اس کے ساتھ بدلہ میں اپنا لوں گا اس رسوائی کا، اور اپنے ایریا جو ہیں اس کے جن پہ قبضہ کیا تھا لداخ اور اس سے آگے تک چائنا نے، کہ اس کو میں چھڑوا لوں گا قبضہ اور اس کو وہاں گزار کرواؤں گا. لیکن ناظرین، کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انڈین آرمی کو اور انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کو جو وہ خاص طور پہ وہ پسپائی حاصل کرنا پڑی. پسپائی ان کے نصیب میں تھی اور ان کو وہ سامنے آئی. ان کے حالات کچھ ایسے بن گئے کہ انڈین آرمی، اس کی را ایجنسی اور مختلف اس کی جو سیکورٹی کی تنظیمیں ہیں وہ تقریباً ساری کولیپس کر گئیں. اور ان کا جو سیکورٹی کے حوالے سے جو وزیر اعظم مودی کا جو مشیر ہے سیکورٹی پہ اجیت ڈوول، اس کی اور چائنا کے وزیر خارجہ کی فارن منسٹر کی آپس میں کہیں خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں اور خبریں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں انڈیا نے پسپائی حاصل کر لی ہے اور چائنا نے بضد ہے کہ وہ جس علاقوں پہ اس نے قبضہ کیا ہے وہ اس پہ اپنا قبضہ برقرار رکھے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا. بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں. چائنا جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھا ہے اور اس نے اس پہ قبضہ کیا ہے لداخ پہ، اور انڈیا کی کافی زمین اور رقبے پہ قبضہ قابض ہو گیا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایریا چونکہ میرا تھا اور میں کافی عرصے سے یہ انتظار میں تھا اور میں نے اپنا وہ جو ایریا ہے وہ اس پہ قابض ہو گیا ہوں، میں نے اپنا حق لے لیا ہے. اب مودی گورنمنٹ جو کشمیر میں اس نے جو مسلمانوں پہ اور نہتے مسلمانوں پہ اس نے کرفیو اور ان کی شہریت ختم کرنے والا ایکٹ اور جو بھی اس نے کیا، ایسا عوامل کچھ سامنے آئے ہیں مودی کی طرف سے کہ پوری دنیا میں نہ صرف اس کو رسوائی اور پسپائی حاصل ہوئی ہے اور چائنا نے ایسی وہ ضرب لگائی ہے کہ وہ بالکل چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں چائنا کی. ناظرین، خبر یہ ہے کہ چائنا نے ایک اور اگلا سٹیپ اس سے لیا ہے اور ون سٹیپ ہیڈ والی بات ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ کمبوڈیا کے کچھ ایریا میں وہاں پہ اس نے لیز پہ 99 ایئر لیز پہ اس نے وہاں پہ کچھ رقبہ لیا ہے. وہ 45 ایکڑ پہ وہ محیط وہ جزیرے میں وہ جگہ تھی جہاں پہ سیاح آتے تھے اور وہاں سے ریونیو اکٹھا ہوتا تھا کمبوڈیا کو. لیکن چائنا نے وہاں پہ ایک معاہدہ کر کے کمبوڈیا سے اور 99 ایئر لیز پہ وہ رقبہ لے لیا ہے اور اس کی کھدائی اور گہرائی شروع کر دی ہے سمندر میں. اور وہاں پہ چائنا کا خیال ہے کہ وہ اپنا بحری بیڑا جو ہے وہاں پہ وہ رکھے گا اور اس کی ایکسیس جو ہوگی وہ جو ہے وہ قریب ترین ہوگا انڈیا کے اور پھر اس بحر ہند کے. اور اس حوالے سے وہاں سے اس نے ایک نہر بھی نکالی ہے اور وہ نہر جو ہے وہ تجارتی اور اقتصادی طور پہ وہ بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی. اب ٹرمپ اور اس کی جو ہواری ہیں وہ بھی چائنا پہ زور دے رہے تھے کہ وہ انڈیا کا جو علاقہ ہے اس کو خالی کرے، لیکن چائنا اس پہ بضد ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں کسی صورت بھی جو ہے وہ پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے تو آگے ہی جانا ہے. اور انڈین جو آرمی ہے اور انڈیا کا جو آرمی چیف ہے اس نے خاص طور پہ اپنے وزیر اعظم کو بھی بتا دیا ہے اور اس کی ایئر فورس اور اس کی جتنی ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ چائنا کے
حوالے سے جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. چائنا ہم سے زیادہ سپر پاور ہے اور اس میں بہت زیادہ اس کی طاقت ہے اور اس کے پاس نیوی اور ایئر فورس اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ مؤثر اس کے پاس ہتھیار ہیں. تو ناظرین یہ صورتحال ہے انڈیا کی جو علاقے میں چلا تھا جو ہے وہ سپر پاور بننے اور اس کو عشیر بات حاصل تھی وہ امریکہ کی تھی. اب اسرائیل جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے انڈیا میں بہت بڑی منڈی ہے جہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ ایکسیس ہے. اب وہ اس حوالے سے یہودی جو ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں اور ان کو اگرچہ عشیر بات حاصل ہے انڈیا کو یہودیوں کی لیکن وہ چائنا کے معاملے میں ان کو بھی دانت کھٹے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ ایک صورتحال بڑی عجیب جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے خطے میں سامنے آئی ہے. اگرچہ چائنا کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور رشیا میں بھی وہ مدد لینے گئے تھے لیکن رشیا سے بھی ان کو منفی جواب آیا ہے. اور اس حوالے سے مودی نے پچھلے دنوں میں ناظرین ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مودی نے پچھلے دنوں جو ہے وہ لداخ والی سائڈ پہ کہا گیا ہے کہ اس نے کچھ بارڈر اور کچھ وہ اپنے فوجیوں کو وزٹ کیا ہے اور بفر زون تک وہ آیا ہے اور اس نے چیک کیا ہے. لیکن وہ تصویریں جو شیئر ہوئی ہیں واٹس ایپ پہ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر سے بھی شاید گزری ہوں گی تو وہ کسی ہاسپٹل کی ہیں جہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بیڈ پہ اور مودی صاحب وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی زخمی یا ڈاکٹر یا کوئی پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو وہ کہیں اور کی تصویر ہے جو پکچر پینٹ کی گئی ہے وہ لداخ کی طرف کی گئی ہے. تو اس حوالے سے پتہ چلا ہے کہ کہیں بھی مودی کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ چائنا کی سائڈ پہ آ کے اور اپنے ان علاقوں کو جہاں پہ اس کے فوجی جو ہیں وہ مارے گئے جہاں بھاگ ہوئی ہے اور کچھ اس کے زخمی ہوئے تو وہاں پہ آ کے اس نے کچھ ان کی حوصلہ افزائی کی ہو یا ان کو وزٹ کیا ہو. تو یہ بھی ایک عجیب سی خبر تھی اور اس کے حالات اور مندرجات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب جو صورتحال چائنا کی ہے تو چائنا نے بالکل یہ واضح کر دیا ہے اور یہ جو صورتحال ناظرین خطے میں پیدا ہو رہی ہے اور چائنا جس تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اس کے اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ حالات جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اور یہ خبر ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ چائنا نیوی اور یو ایس نیوی کے درمیان بھی کچھ جو ہے نا وہ کشیدگی پائی گئی ہے اور چائنا جو ہے اپنے بحری بیڑے کو تیاری دے رہا ہے اور اس کے لیے اس نے کمبوڈیا میں وہ جگہ جو ہے 45 ایکڑ پہ وہ لیز کروا لی ہے 99 ایئرز کے لیے اور اس کی سمندر میں کھدائی بھی شروع ہو گئی ہے جبکہ وہاں سے ایک نہر بھی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے جو بحر ہند کو ٹچ کرتی ہوئی جو اتنا بڑا جو گیپ تھا وہ فاصلہ تھا جس کو تجارت کے حوالے سے وہ چائنا استعمال کر رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ ایکسیس کے لیے اور اس میں مزید بہتری کے لیے چائنا وہ نہر بھی نکال رہا ہے. جبکہ امریکہ جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ وہ چیک کرے کہ کہاں پر ان کا معاہدہ ہوا اور اجیت ڈوول اور انڈین فارن منسٹر کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں لیکن یہ باتیں آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں اور چائنا جو ہے وہ بالکل اس وقت علاقے میں اور خطے میں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سپر پاور ہے اور سپر پاور ہوتے ہوئے بظاہر وہ دکھتا بھی ہے. پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے مثالی رہے یہاں پہ سی پیک کے حوالے سے جو کیفیات ہیں اور جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے یہ کاریڈور جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس پہ کام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے. اس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو اس کو چیئر کر رہے ہیں سارے اس ہیڈ کر رہے ہیں تو ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ بھی کام جاری ہے. اگرچہ پاکستانی حکومت کو ناظرین اندرونی کئی خلفشار کا یہ شکار ہے اور ماضی میں رہی ہے لیکن عمران حکومت کا یہ پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے کہ چائنا پاکستان جو ہے فرینڈ شپ وہ بڑی مثالی رہی ہے اور انشاءاللہ مثالی رہے گی. اس پہ وزیر اعظم کا موقف جو ہے وہ آپ میڈیا پہ گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں. تو ناظرین یہ صورتحال ہے یہ چند خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو آج کے دن کے لیے اتنا ہی. کل کوئی نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجیے. چائنا کی صورتحال ناظرین یہ بن گئی ہے کہ وہ بقول شاعر کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھا ہوں
ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھا ہوں، کون سے دھاگے کو بتا جدا کس سے کروں۔ آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔